صحت کارکن کیسے سیکھیں کیسے سکھائیں میں اب ہم جب گروپ ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں امیدیں بھی ہوتی ہیں، بہت اچھی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں۔ اکثر تربیتی پروگرام میں آپس کی بات چیت کے ابتدائی دور میں ہر ایک کو کورس کے بارے میں اپنی امیدیں اور شکوک و شبہات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ عمل فائدہ مند رہتا ہے۔ ہر طالب علم اور استاد سے پوچھا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو تربیتی پروگرام سے کیا سیکھنے یا حاصل کرنے کی امید ہے۔ کویسچن یہ ہے۔ دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ پروگرام کے بارے میں آپ کے کیا اندیشے اور کیا شکوک اور شبہات ہیں۔ ہر ایک کو اپنی توقعات اور شکوک ظاہر کرنے کا موقع دینے کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس سے لوگ چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگتے ہیں جو ان کے لیے اہم ہوتا ہے۔ دوسرا ہے اس سے طلباء کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے خیالات اور خدشات اہمیت رکھتے ہیں اور کورس کی منصوبہ بندی میں ان کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اور تیسرا ہے اس سے اساتذہ کو طلباء کی خواہشات اور ضروریات کے مطابق کورس کو ڈھالنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سب باتیں کاغذ پر اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن کیا یہ عملاً فائدہ مند ہوں گی؟ کیا نئے طلباء، خصوصاً وہ افراد جو اجنبی ہوں، اپنے اندیشوں اور شکوک کے بارے میں کھل کر بات کریں گے؟ اکثر وہ ایسا نہیں کریں گے، خاص طور پر اگر ان سے پورے گروپ کے سامنے پوچھا جائے۔ لیکن اگر انہیں 2-2 3-3 افراد کے چھوٹے چھوٹے گروپس میں بانٹ دیا جائے تو عام طور پر وہ اپنے احساسات کا اظہار کرنے میں زیادہ آسانی محسوس کریں گے۔ ہر گروپ میں ایک فرد کو گفتگو کی اہم باتیں اور نکات لکھنے کے لیے چنا جا سکتا ہے جو وہ بعد میں پورے گروپ کو بتا دے۔ اس طریقے سے حیرت انگیز طور پر بہت سے اہم خدشات سامنے آتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے شکوک کا اظہار کرنے پر راغب کرنا۔ بڑے گروپ میں لوگ اکثر اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بحث کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے بھی پوچھتے ہیں وہ، زینب مثال کے طور پر، کیا تمہیں تربیتی پروگرام کے بارے میں کوئی شبہ یا پریشانی ہے؟ تمہیں یہ کیسا لگے گا یا تم اس سے کیا حاصل کرو گی؟ کوئی اور کہتا ہے نہیں، میرے ذہن میں تو ابھی تک کوئی بات نہیں آئی۔ پھر کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہ نہیں، ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میرے بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور لوگ بولتے ہیں۔ لیکن یہ سب تجربات ہو چکے ہیں۔ چھوٹے گروپ کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اس میں لوگ زیادہ آسانی سے بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2-3 لوگ بیٹھے تو وہ یہ کہیں گے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہمارے اساتذہ دیہات کے افراد کے بجائے ڈاکٹر ہوتے؟ تو کوئی دوسرا جلدی بولے گا لیکن ڈاکٹروں کی بات ہماری سمجھ میں ہی کب آتی ہے؟ پھر کوئی اور، مطلب مختلف لوگوں کو آپ دکھائیں، مختلف لوگوں کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ اسکول میں مجھے بہت بوریت ہوتی تھی، شاید یہ کلاسیں مختلف ہوں۔ دوسرا کہے گا نہیں کوئی بات نہیں ہے، سمجھ میں آ ہی رہی ہیں، تھوڑی بہت آ جائیں گی اور آ جائیں گی۔ کوئی یہ کہے گا میں چاہتی ہوں، یا عورت کوئی ہوگی وہ کہے گی میں چاہتی ہوں کہ ہم باتیں کرنے میں اتنا وقت ضائع نہ کریں لیکن کلاسز لیتے رہیں۔ کوئی اور بولے گا لیکن میں نے صرف دوسری جماعت تک ہی پڑھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہر چیز میری سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ پہلے لوگ چھوٹے گروپس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس کے بعد وہ بڑے گروپ میں جا کر
سب کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں ایک شبہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے صرف 1-2 سال اسکول میں پڑھا ہے وہ ان کلاسوں کو سمجھ سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے۔ پڑھائی کب شروع ہوگی؟ کوئی اور کہہ سکتا ہے، امید ہے کہ ہم دیکھ کر اور مشق کر کے سیکھ لیں، صرف باتیں کرنے میں وقت ضائع نہ کریں تو اچھا ہے۔ تو کوئی اور بھی یہ کہے گا کہ اگر ہم باتیں نہیں کریں گے تو شاید ہم بور ہو جائیں گے۔ ایک وقت میں ایک شخص بات کرے، ہر ایک کو دوسروں کو بولنے کا موقع ملنا چاہیے۔ کلاس میں نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی اور کہے گا۔ ہم نے اس بارے میں بات کی کہ آیا ہم دیہاتیوں جیسے استاد ہماری ضرورت کی چیزیں سکھا سکتے ہیں، لیکن اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ہماری ضروریات کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ چھوٹے گروپ ڈسکشن میں یہ چیز سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر وہ ہماری طرح ایکٹ کرتے ہیں، ہماری طرح رہتے ہیں، ہماری طرح سے کام کرتے ہیں، ہماری خوشیوں، غموں اور احساسات میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ ہماری ضروریات کو سب سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا ہم سب سے زیادہ جو چیز سیکھنا چاہتے ہیں وہ انجیکشن ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر کوئی اپنی اپنی بول رہا ہے، اسکول کی طرح ڈسپلن ہونا چاہیے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اگر ہم سفید یونیفارم نہ پہنیں تو کیا خیال ہے کوئی ہماری بات سنے گا؟ تو یہ جو ڈسکشن ہوتا ہے نا، ایک شخص جب اسے لکھ رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر آپ کو کلاس کو صحیح طریقے سے لینے، لوگوں کے اندیشے، لوگوں کے شکوک و شبہات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے جو چھوٹے گروپس ہیں ان کو بڑے گروپس میں شامل کر کے آسانی سے ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع دیں گے، اور یقیناً یہ چھوٹے گروپس اور بڑے گروپ مل کے ایک بہترین کلاس آپ کے سامنے لے کے آ جائیں۔